محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوال آیا ہے کہ حضرت اللہ تعالی نے کتے کو کس چیز سے بنایا ہے؟ دیکھیے حضرات، جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، آپ کا پتلا تیار کیا، اس وقت ابلیس جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس نے فرشتوں سے کہا کہ اللہ تعالی نے اس پتلے کو بنا دیا، اس کا انسان بنائے گا، اگر اللہ تعالی نے اس کی تعظیم کے لیے کہا تو تم کیا کرو گے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم اس کی تعظیم کریں گے۔ کہا میں تو اس کی تعظیم کروں گا نہیں، بلکہ اگر مجھے اس کے اوپر مسلط کر دیا تو میں اسے اور زیادہ ذلیل کروں گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ سارے فرشتے آدم کو سجدہ تعظیمی کریں، اور سب نے کیا۔ ابلیس نے غرور میں، تکبر میں سجدہ نہیں کیا، اور منہ میں تھوک بنانے کے بعد، اکٹھا جمع کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر تھوک دیا۔ یہ تھوک آپ کے پیٹ مبارک پر، شکم مبارک پر گرا۔ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ اتنی جگہ کورید دو، اتنی جگہ کی مٹی ہٹا دو۔ حضرت جبرائیل نے وہ مٹی کوریدی، اور کوریدنے کے بعد الگ کو ہٹائی۔ وہیں آج ہر انسان کے ناف ہوتی ہے، ٹونٹ جسے ہم بولتے ہیں، یہ وہی نشانی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے جو بچی تھی، جو نکلی تھی کوریدنے کے بعد، اس سے کتے کو بنانے کا حکم دیا۔ تو پتہ چلا حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے یہ کتا بنا ہے۔ اس لیے کتب میں اس کی 3 خاصیتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، یہ انسانوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ نمبر 2، راتوں رات جاگتا ہے، اس لیے کہ اس مٹی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ نمبر 3، یہ کتا انسان کو کاٹنے بھی بھاگتا ہے، اس لیے کہ یہ شیطان کے تھوک کی آمیزش ہے اس کی مٹی میں، لہٰذا جب شیطانی خیالات اس کے دماغ میں آتے ہیں، اس کے تھوک کا اثر آتا ہے، تو یہ انسانوں کو کاٹنے بھاگتا ہے۔ یہ بات قرآن شریف کے پہلے ہی پارے میں اور اس کی تفسیر میں، تفسیر روح البیان میں، پہلی ہی جلد میں صفحہ نمبر 242 پر بالکل صاف صاف لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، واللہ تعالی عالم بالصواب۔